تمام علماء کرام ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے امن کے لیے بات کرتے ہیں۔ تو آج یہ علماء کرام ہمارے ساتھ، اسی لیے آغاز سے ہم ان سے بات کریں گے، پاکستان کے لیے بات کریں گے، پاکستان کے لیے دعا کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو بھی فعل ہو، ہم جو بھی کچھ کریں وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے، یہاں کی عوام کے مفاد کے لیے کریں کہ جتنی مشکل کے ساتھ، جتنی قربانیوں کے ساتھ، جتنی جد و جہد کے ساتھ، جتنی گردنیں کٹ جانے کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہے، کیا آج اس وطن کا، اس مٹی کا وقار ہمارے ذہنوں میں، ہماری نظروں میں ایسے ہی ہے جیسے ہم نے حاصل کیا تھا؟ علماء کرام موجود ہیں میرے ساتھ۔ عابد مبارک صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یوم پاکستان بہت بہت مبارک آپ کو۔ علامہ قمر حسین نقوی صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں، بہت بہت مبارک ہو آپ کو آج کا جشن آزادی۔ السلام علیکم آصف سعید صاحب، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد آپ کے لیے۔ اور یہ ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے سے ننھے اسپارکل، ان کے بارے میں ذرا ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا طلسماتی کرشماتی شخصیت، چھوٹی سی شخصیت ہیں، یہ چھوٹے سے بچے ہیں لیکن شخصیت ان کی بہت بڑی ہے۔ فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے پاس ہم آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی ذرا علماء کرام آج پاکستان کے حوالے سے جو ہم بات کا آغاز کریں، یوم پاکستان کے حوالے سے، اس سے بات کا آغاز کریں عابد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمام ہی اہلیان وطن کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ ہم لوگ انگریزی حساب سے تو 14 اگست 1947 کی نسبت سے مناتے ہیں، لیکن اسلامی حساب سے ہم دیکھیں تو وہ خوبصورت لمحات رمضان المبارک کے تھے، اور وہ 27واں روزہ تھا جب ہمیں یہ خوشخبری دی گئی الحمدللہ کہ پاکستان معرض وجود میں آ چکا ہے۔ رمضان سے جس طرح پاکستان کو نسبت ہے تو پاکستان کو اسی طریقے سے مدینہ طیبہ سے بھی نسبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے 27ویں شب میں بھی مختصراً اس بارے میں عرض کیا تھا، میں چاہوں گی کہ آپ اسی کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا پاک وطن وہ پاک سرزمین ہے جسے بہت پاک لوگوں نے بنایا ہے۔ بے شک، اس کا جھنڈا بھی پاک ہے، اس کا کلر بھی پاک ہے، ماشاءاللہ، یہ زمین بھی پاک ہے، اور یقین مانیے کہ پاکستان سلنسر نکال کر اور آواز کو بڑھا کر بھوں 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 کر کے موٹر سائیکل چلانے کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ پاکستان منہ پر نیلا کالا رنگ مل کر ہاتھ میں باجے لے کر پونپ پونپ کے باجے بجانے کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ پاکستان جو ہے وہ 14 اگست کے دن جا کر سی وی او پر یا مختلف جگہ پر ڈانس پارٹیاں کرنے اور الٹی سیدھی محافل کرنے کے لیے نہیں بنا تھا۔ پاکستان جب بنا تھا نا تو اس وقت جب ہندو گنڈے نے ہم پر، مسلمانوں پر صرف اس وجہ سے زمین تنگ کر دی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، تو پوری آبادیوں کو خاک و خون میں نہلا دیتے تھے اور ہماری بہن بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ہمارے مردوں کے سروں کے مینار بنا دیتے تھے۔ جو ٹرین وہاں سے چلتی تھی پاکستان کے لیے، چلتی تو زندہ لوگوں کی تھی، لیکن جب پہنچتی تھی تو سب کٹے ہوئے لوگ ہوتے تھے، اس میں ان کی لاشیں ہوتی تھی۔ یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں پر ہم اسلام کا تمسخر اڑائیں اور یہاں پر ہم اسلامی عقائد، اسلامی نظریات کے خلاف بات کریں، بلکہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ دو قومی نظریہ ہمارے سامنے تھا۔ دو الگ الگ قومیں ہیں جن کا دو الگ الگ مذہب ہے، دو الگ الگ دھرم ہیں، ایک ہندو دھرم کا ماننے والا ہے اور ایک مسلم مذہب کا ماننے والا ہے، اسلام کا ماننے والا ہے۔ ایک کے نزدیک گائے کا پیشاب برکت والا ہے اور دوسرے کے نزدیک آب زمزم برکت والا ہے۔ ایک وہ قوم ہے اور ایک یہ قوم ہے، اور یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہمارے اور تمہارے رہن سہن میں بہت فرق ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں کہا تھا، انہوں نے کہا زمین ہے، مل بانٹ کے کر لیتے ہیں، حکومت کر لیتے ہیں۔ کہا جی حکومت تو کر لیں، لیکن ہمارے اسلام نے جو ہمیں حدود و قیود دی ہیں ہم ان کو توڑ نہیں سکتے۔ ہم تمہارا جھوٹا بھی نہیں پی سکتے،
ہم تم سے پاک صاف ہونے میں الگ ہیں، اس لیے ہمارے پاک وطن کا نام بھی پاکستان ہی ہے۔ یہ پاکستان وہ وطن ہے محترم ناظرین جس کو مدینہ طیبہ سے بہت نسبت ہے۔ ہمارے عمران خان پرائم منسٹر جو ابھی ہیں، انہوں نے آتے ہی جو بہت خوبصورت باتیں کی تھیں، اس میں ایک خوبصورت بات یہ دعوت تھا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے۔ ریاست مدینہ تو وہ بنا پائے کہ نہ بنا پائے وہ تو آپ سب فیصلہ کریں گے، لیکن بہرحال بات بہت خوبصورت تھی۔ اس بات کو اس بات سے نسبت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا جو پاکستان ہے اس کا نام ہی مدینہ طیبہ ہے۔ جب آپ اس کو ٹرانسلیشن کریں گے پاکستان کو، ٹرانسلیٹڈ ٹو اردو ٹو انگلش، اردو ٹو عربی، تو عربی میں جو ہے وہ پاکستان کو کہتے ہیں مدینہ طیبہ، کیونکہ پاکستان دو الگ الگ لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ایک کا مطلب پاک ہے، ایک کا نام استان ہے۔ پاکستان جیسے افغانستان، تاجکستان، قازقستان، ترکمانستان، تو استان کیا ہے؟ استان کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، اور پاک کہتے ہیں طیب کو۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، تو ہم جو بچوں کو یاد کراتے ہیں تو وہ میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں، یاد کر لیں۔ پاک کا مطلب ہے طیب، اور استان کا مطلب ہے مدینہ۔ استان عربی میں کہتے ہیں مدینہ، تو مدینہ طیبہ، پاکستان، پاک کا ٹرانسلیشن ہوگا طیبہ اور استان کا ٹرانسلیشن ہوگا مدینہ۔ تو اس ہمارے وطن کا نام بنتا ہے مدینہ طیبہ۔ اور مدینہ طیبہ میں دیکھیں ہمارے اختیار کردہ کوڈ نہیں ہے، انٹرنیشنل کوڈ ہمارا اختیار کردہ تو نہیں ہے۔ ہم جب یو کے کا نمبر ملاتے ہیں تو ملاتے ہیں 0044۔ ہم جب انڈیا کا نمبر ملاتے ہیں تو ملاتے ہیں 0091۔ ہم اسی طریقے سے دوسرے ممالک کا جب نمبر ملاتے ہیں تو الگ الگ کوڈز ہیں، لیکن پاکستان کا جب آپ کوڈ پوری دنیا میں کہیں سے بھی ملائیں گے تو آپ ملائیں گے 0092۔ کہ 92 کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ بھی ہمیں انعام عطا فرمایا ہے۔ مدینہ طیبہ وہ اللہ رب العزت نے جس شہر نبی کو عزت عطا فرمائی، اس شہر نبی کا جو نام ہے وہ مدینہ ہے۔ اس مدینہ شریف کو حروف ابجد کے حساب سے میم، دال، یہ، نون، ہا، جب اس کے عدد کو ہم کاؤنٹ کریں گے تو بنتے ہیں 92۔ اور وہی کوڈ پاکستان کو اللہ نے انعام میں دیا ہے کہ پوری دنیا سے جب کوئی نمبر ملائے گا تو پہلے مدینہ ثانی کا 0092 ملائے گا، 92 کے بعد پھر کنیکٹ ہوگا پاکستان کے اندر۔ تو ہمیں بہت نسبتیں ہیں کیونکہ ہمارا وطن بڑا پاک وطن ہے، اور اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھنے والے لوگ ہیں، جو پیار کرنے والے لوگ ہیں، درود و سلام پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ اس کی اکثریت میں ہیں۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن غازی علم دین شہید کو انگریز نے پھانسی دی تھی۔ غازی علم دین شہید کو جب پھانسی دی نا، یہ بات ہے 1929 کی، 1929 کو ہی پاکستان بن گیا تھا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ ہمارے جو تحریک تھی نا اس میں جان پڑ گئی جب غازی علم دین شہید کے جنازے میں 7 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ بالکل علامہ اقبال کی گارنٹی پر وہ میت واپس کیا گیا۔ انگریز دینا نہیں چاہ رہے تھے، ان کو پتا تھا یہ تو پاکستان کی موومنٹ جو ہے ایک دم اس کو جو ہے وہ پر لگ جائیں گے، بوسٹ مل جائے گا۔ اور پھر وہی ہوا، علامہ صاحب نے بولا ہم کوئی دنگے فساد کچھ نہیں کریں گے، آپ ہماری باڈی ہم کو واپس کر دیں۔ اچھا، غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کیس کس نے لڑا پتہ ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ اور میں آپ کو ناظرین ایک بڑی زبردست بات بتاؤں کہ غازی علم دین رہائی کمیٹی کے نام سے ایک جو ہے وہ فورم بنایا تھا، شاعر اسلام، شاعر مشرق جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فورم بنایا، اس کا نام تھا غازی علم دین رہائی کمیٹی۔ یہ غازی علم دین کون ہے؟ یہ غازی علم دین وہ ہے جس نے راجپال کو اس وجہ سے واصل جہنم کیا کہ اس نے ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کتاب لکھی، معاذ اللہ، رنگیل رسول۔ جب اس نے کتاب لکھی سب جگہ احتجاج ہونا شروع ہوا تو فریڈم آف اسپیچ کی بکواس پہلی مرتبہ سامنے آئی۔ اس وقت بھی انگریز سرکار نے کہا فریڈم آف اسپیچ ہے،
ہم کچھ نہیں کر سکتے. مسلمانوں نے احتجاج شروع کیا. احتجاج ہوتے 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 پہلی مرتبہ ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں, یہ 295 کا جو قانون ہے 295 یہ پاکستان نے نہیں بنایا ہے, یہ 1929 میں انگریز نے بنایا ہے. اس نے انگریز نے قانون بنایا اور پہلی مرتبہ اس کو گرفتار کیا. اچھا آپ گرفتار کیا, پھر چھوٹ گیا, پھر اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے. مسلمان اب پریشان کریں تو کریں کیا. تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے غازی علم دین شہید کو. ایک لکڑہارے, ایک ان کے والد تھے وہ جو لکڑی کا کام کرتے ہیں, بڑھئی. تو جب دیکھا کہ علم دین تو یہاں سو رہا ہے اور میری شان میں توہین ہو رہی ہے, ایک دم اٹھ گئے. بولے پتہ نہیں کیسا خواب ہے. مولوی نہیں تھے, مفتی نہیں تھے, عام نوجوان تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر سوتے ہیں, پھر خواب میں, پھر سوتے ہیں, پھر خواب, پھر اٹھ گئے. بولے چلو جی کام مل گیا ہے. یہ کون ہے؟ کہا یہ توہین اس نے کی ہے. وہاں گئے لاہور میں انارکلی اردو بازار, وہاں پر یہ اپنی دکان کھول رہا تھا. یہ پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے. جب اس نے دیکھا ہندو گستاخ نے کہ کوئی گاہک آیا ہے, اندر گئے, کہا تم ہی ہو؟ کہا میں ہی ہوں. چھری نکالی اور پیٹ پھاڑ دی. جب قانون کی عملداری والے قانون پر عمل نہیں کرتے تو پھر عاشقان مصطفیٰ اپنے فیصلے کرنے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں. امت نے یہی دیکھا ہے 1400 سال سے آج تک جب بھی کہیں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے, مسلمان جو ہے انہوں نے پہلے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا, پھر جب نہیں ہوا تو مسلمانوں نے خود فیصلہ کیا. الحمدللہ. تو جب اس جرم کی پاداش میں ان کو جیل ہو گئی تو قائد اعظم ان کے پاس ملنے کے لیے گئے. قائد اعظم انہیں کہتے ہیں علم دین ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں نے نہیں مارا. تو کہتے ہیں میں کیسے کہہ دوں میرے قائد میں نے نہیں مارا, میں نے ہی مارا ہے. کہا علم دین اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا روزانہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیل میں مجھ پر کرم فرماتے ہیں اور وہ مجھے فرماتے ہیں علم دین میں تیرا انتظار کر رہا ہوں, میرے گستاخ کو تو نہیں مارا ہے. اللہ اکبر. اور پھر غازی علم دین کو جب پھانسی ہو جاتی ہے اس جرم میں تو ان کے جنازے میں نے کہا 7 لاکھ لوگوں نے شرکت کی اور ہماری پاکستان کی مہم کو بوسٹ مل گیا. اور پھر سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون؟ ہمارا رہنما محمد رسول اللہ. اور وہاں سے پھر یہ مومنٹ شروع ہوئی اور ہم یہاں پہنچے. الحمدللہ. 1929 کی جب آپ نے بات کی, 1829 پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر آغاز ہوتا ہے علامہ صاحب سر سید احمد خان کے اس نظریے سے, یہ 2 قومی نظریہ جس کی آپ نے بات کی. پھر آتی ہے فقر اقبال کے واقعتاً ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں جو ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. اور پھر باری آتی ہے امپلیمنٹیشن کی, جو ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر چلتے ہیں. اور آج ناظرین, آج یہ بات, یہ 2 قومی نظریہ, وہ تمام لوگ, وہ مسلمان جو پڑوس میں رہتے ہیں, ہمارے نیبرز ہیں, اور وہ کہتے تھے کہ یہ تو بیوقوف تھے, یہ تو دیوانے تھے جو چلے گئے پاکستان میں, آج وہی پاکستانی, معاف کیجیے گا, وہی مسلمان ہندوستانی یہ کہتے ہوئے ہیں کہ ہم نے بڑی غلطی کر دی, ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی کہ آج ہم نہیں ہیں پاکستانی, آج ہم ہندوستانی ہیں. یہ وہی مسلمان ہیں جو پہلے ہمیں بیوقوف, ہمارے داداؤں پر داداؤں کو بیوقوف کہا کرتے تھے کہ ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان کے ساتھ چلے گئے, آج اپنی بیوقوفی پر سر پیٹتے ہوئے روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. واقعتاً وہ نظریہ درست ثابت ہوا سر سید احمد خان کے آغاز سے, علامہ اقبال کی فکر اقبال سے, اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی امپلیمنٹیشن تک یہ فیصلہ درست ثابت ہوا کہ واقعتاً 2 قومی نظریہ ہی درست تھا. درست, بالکل درست. لیکن اس سے پہلے میں دیر سے آنے کی معذرت چاہتا ہوں آپ تمام حضرات سے. اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ رمضان میں میرا لباس بھی جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو بات چل رہی ہے 2 قومی نظریے کی, تو میں اس 2 قومی نظریے کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ 2 قومی نظریہ اس وقت تو تھا جب جناح کو سامنا کرنا پڑا. یہ 2 قومی نظریہ پاکستان بننے کے بعد بھی سامنے آیا, جب یہ کہا گیا کہ یہ کوٹ پینٹ اور ٹائی پہننے والا شخص جو ہے یہ اسلام کے نام پر ملک آزاد کروائے گا. یہ 2 قومی نظریہ بڑا آگے تک چلا. پھر مفتی صاحب اس 2 قومی نظریے کا سامنا کرنا پڑا اور یہ حقیقت ہے. یہ جو اب علماء کرام یہاں پر موجود ہیں, میں ان سے اسی بارے میں جو ہے وہ گزارش کروں گا. میری گزارش یہی ہے کہ یہ لباس پر تنقید کی گئی, جہاں تک کہ جب نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی اس پر بھی کئی اختلافات رہے, تو یہ 2 قومی نظریہ تو بڑی دور تک چلا.
اور جہاں پر مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، میں وہیں بیٹھا ہوا سن رہا تھا کہ غازی علم الدین کا جو قصہ سنا رہے تھے، تو یہ غازیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ نہیں رک سکتا مفتی صاحب، اسے روکنے والے ختم ہو جائیں گے، غازیوں کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ جب یہودیوں کی صلیبی جنگیں شروع ہوئی تھی حضرت، جب یہ عیسائیوں نے بے ظالم ڈھائے تھے، تب بھی تو ارطغرل غازی ہی آیا تھا جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ جبھی تو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈلی تھی۔ تو یہ غازیوں کا سلسلہ رکے گا نہیں مفتی صاحب، یہ چلتا رہے گا، جہاں جہاں آپ ظلم کرو گے وہاں وہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مٹائی جائیں گی۔ تو علامہ صاحب میری آپ سے یہی گزارش ہے، بلکہ آپ تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ آج، کیونکہ آج ہمیں پاکستان تحفے میں ملا تھا، تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پرسنالٹی کے اوپر ہم بات کریں گے، ان کی شخصیت پر بات کریں گے۔ جنید اقبال بھائی بھی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم جنید بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، مائک آپ لگائیے گا۔ تو علامہ صاحب میں آج چاہوں گا کہ اس پہلو پہ بات کی جائے جس پہلو کا سامنا جو ہے وہ قائد کو کرنا پڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا کہ مملکت خداداد پاکستان کا وجود ایک عطائے رب ہے، بے شک ایک نعمت الہیہ ہے، اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو ہم اپنا نقصان کریں گے۔ لیکن دنیا کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، وہ چلتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان مختلف دنیا میں مختلف جگہ پر جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا، سرحدیں جڑتی رہیں، ملتی رہیں، تقسیم ہوتی رہیں، بڑھتی رہیں، لیکن بات کیا ہے کہ کیا اس کی بنیاد کسی تعصب پر ہونا چاہیے؟ اللہ، کیا اس کی بنیاد انسان دشمنی پر ہونا چاہیے؟ کیا اس کی بنیاد قتل و غارت گری پر ہونا چاہیے؟ کیا اس کے بغیر کوئی معاملات حل نہیں ہو سکتے؟ کیا کفر و شرک کے فتووں کے بغیر کوئی معاملات حل نہیں ہو سکتے؟ انسان اپنے اندر سے اس شدت کو کیوں نہیں نکال دیتا کہ جس کی وجہ سے اچھے معاملات خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں؟ واہ واہ، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُم مِّن شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے مرد اور عورت کو خلق کیا اور مختلف قبیلوں میں، اور دیکھیں یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اور نظام چلتا رہا، بڑھتا رہا، جیسے جیسے انسان جو ہے نا وہ آگے بڑھتا رہا ویسے ویسے بڑھتا رہا، قبائل مختلف ہوتے رہے، آبادی بڑھتی رہی، ہوتا رہا سلسلہ، یہ نظام الہی ہے۔ لیکن خدا کے واسطے اس کی بنیاد کو جو ہے وہ نفرتوں پر نہ رکھو، اس کی بنیاد تشدد پر نہیں ہونی چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے اور علامہ اقبال نے جب یہ تصور پیش کیا تو اس کی بنیاد نفرت نہیں تھی، نہیں تھی، درست، یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں لوگ۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم یا کسی قبیلے یا کسی مذہب یا کسی رنگ سے نفرت کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کی تھی، ایسا نہیں تھا۔ محبتوں کے ساتھ، امن کے ساتھ وہ اپنے اور اپنی قوم کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ حالات ایسے بنے کہ جب ان حالات کے اندر آپ کا حق آپ کو نہیں ملے، آپ کو محروم رکھا جائے، حالات اور زمین آپ پر تنگ کر دی جائے، ماحول ایسا بنا دیا جائے، تو پھر اس ماحول میں ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب ان فیصلوں کو آپ مذہب اور رنگ کی بنیاد نہ بنائیں۔ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنی بنیاد کے اوپر اپنا دین، اپنا مذہب، اس کا حق ہے، بے شک بے شک، وہ کوئی بھی ہو، اس کو آزادی کے ساتھ حق ہے منانے کا۔ لیکن کسی دوسرے پر مسلط کرنا، کسی دوسرے پر تھوپنا، کسی دوسرے پر جبر و تشدد کے ساتھ، یہ کوئی نہ اسلام اس کا قائل ہے اور نہ عقل اس کی قائل ہے، اور نہ انسانیت و شرافت اس بات کی اجازت دیتی۔ آپ اپنی بات کیجئے، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، بیٹھ کر کے کچھ باتوں پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹیبل ٹاک کرنے میں کوئی حرج نہیں، مذاکرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ہر وقت مذاکرات کے دروازے کھولیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کو جس طرح
اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں وہ جو اغیار نے پہنچائیں وہ تو پہنچائیں، ان کے سامنے تو ہمارا قائد ایک پہاڑ تھا۔ ہاں 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 واہ بے شک۔ وہ اس بات سے پریشان نہیں تھے کہ وہ 50 اغیار ایک طرف اور وہ ہمارا قائد ایک طرف، ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ ہم انگریز سے کیسے لڑیں گے اور اس سے کیسے بات کریں گے اور اس سے کیسے بات کریں گے، یہ مسئلہ ان کے سامنے نہیں تھا۔ ان کے سامنے اگر کوئی مسئلہ تھا تو یہ آپس کے معاملات اور آپس کے حالات۔ درست۔ اگر ان کو کوئی بات اذیت دے رہی تھی تو اسی جگہ کے اوپر وہ، میں نہیں اپنے زبان سے، میں ان کے احترام میں وہ لفظ ادا نہیں کرنا چاہ رہا جو کتابوں میں وہ لفظ لکھے ہیں، جنید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ دہرا دیں گے، کافر اعظم اور یہ اور وہ مختلف، میں گھن آتی ہے مجھے ان لفظوں سے، دکھ ہوتا ہے مجھے، افسوس ہوتا ہے درست۔ افسوس کی بات ہے کہ قائد اعظم جیسی شخصیت کے ساتھ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، کیوں؟ اس کا مطلب ایک ایسا طبقہ تھا جس نے شیطانیت اختیار کی، مخالفت، جس نے اس اتحاد کو، محبت کو، اس گلدستے کو تقسیم کرنا چاہا، اور وہی طبقہ آج تک آپ کے درمیان میں موجود ہے جو آپ کے قوم کو، آپ کے ملک کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ درست فرما رہے ہیں۔ اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ چھوٹی آپ نے کہا جی میں نے کوٹ پینٹ پہن لیا تو اس پر اعتراض، قائد اعظم کوٹ پینٹ پہنے ہوئے ہیں، ارے بھائی انگریز کا لباس ہے جی، ہیں، قائد اعظم نے داڑھی نہیں رکھی تو تم نے اس پر، ارے بھائی داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی، اسلام میں تھا۔ کیا مذاق بنا رکھا آپ لوگوں نے، مطلب اس کو سمجھیں۔ اسلام اپنے رب کی ربوبیت کو تسلیم کر لینے کا نام ہے، درست۔ اسلام اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں کو تسلیم کر لینے کا نام ہے، اسلام اپنے رب کے بھیجے ہوئے قرآن پر ایمان رکھنے کا نام ہے۔ سبحان۔ تو وہ اس پر ایمان رکھنے والا شخص اگر ایمان نہ ہوتا تو اتنے بڑے فیصلے نہ کرتا، اگر ایمان نہ ہوتا اتنے بڑے جو ہے نا وہ پہاڑوں کو گرا کر کے آگے نہ بڑھ جاتا۔ تو آج ہمارے پاس اگر یہ کچھ ہے، ہمارے بچوں کو صحیح بات بتاؤ، ہمارے نئی نسل کو گمراہ نہیں کرو، نئی نسل کو غلط بیانی سے کام نہ لو، کتابوں میں کورسوں میں غلط باتیں نہ ڈالو، درست فرما رہے ہیں آپ، وہ ڈالو جس سے محبت جس سے اور محبت، امن کا بھائی جو ہے نا وہ جس پرچار میں ہو۔ اب جو مفاد عامہ کے لیے ہو، اس سے پہلے دیکھیں اس کو آپ کے لیے ضروری ہے، اگر آپ اپنے ملک کی حفاظت چاہتے ہیں تو پھر اسی قیادت پر دوبارہ آپ بھروسہ کریں اور اسی سوچ، اسی فکر اور اسی کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا علامہ چاہیے۔ صاحب انشاءاللہ اور ان چیزوں کو نکال دیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہی ہمارا ایمان ہے اور ہم اسی چیز سے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ جنید اقبال بھائی نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ جنید بھائی میں جانتا ہوں ماشاءاللہ سے آپ کی ٹرانسمیشنز بھی دیکھ رہے ہیں ہم، اور کافی عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں، بہت سینئر ہیں آپ میرے ماشاءاللہ سے، لیکن میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ آپ کی جب بھی کوئی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، جب بھی کوئی شو ہوتا ہے، تو آنے والے جو نئے ٹیلنٹ کو جو ہے آپ بڑا شدید موقع دیتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں اور انہیں سنتے بھی ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ آج ہمارے ساتھ بڑے ہی زبردست حافظ صاحب موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی جانب آؤں، حافظ ملک فراز جو ہیں، ان سے پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ تاثرات ان کے جاننا چاہیں گے، اور میں یقین کرتا ہوں آپ بھی یہی چاہیں گے کہ پہلے حافظ ملک فراز صاحب ہی جو ہیں وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت ملک سے نوازا ہے، ایک پیارا وطن دیا ہے، ایسا وطن جس میں ہر چیز موجود ہے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اسلام میں تلوار نام ہے انصاف کے قیام کا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو یہ پرفتن دور ہے، تو اس میں ہم نے کس طرح ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ تو اسلام میں تلوار نام ہے انصاف کے قیام کا، جالوت اور تالوت کے مارکے کا، میرے آقا کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہونے کا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تاریخ اسلام کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب ہندوستان میں ایک عورت پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو اس عورت نے راجہ دہر، اس عورت پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو جب اس پر ظلم و ستم ہوا تو اس نے محمد بن قاسم کو آواز دے کر یہ کہا، کیا کہا کہ اٹھ جاگ محمد بن قاسم، اسلام نے آج پکارا ہے، گنگا پار اس داہر نے تیری غیرت کو للکارا ہے، اور مسجد اقصی روتی ہے، بابری مسجد کہتی ہے، ان گاماتا کے چیلوں نے میرا آنچل کھینچ اتارا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محمد بن قاسم جیسے لوگ عطا فرمائیں. آمین. آمین. اور ہم الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ اور کون ہمارا رہنما محمد الرسول اللہ صلی بہت اللہ بہت تعالیٰ شکریہ علیہ وسلم. حافظ ملک فراز ہمارے ساتھ تھے. بہت بہت شکریہ آپ یہاں پر آئے اور ماشاءاللہ سے جنید بھائی حافظ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہیں اور میرے خیال میں ایک سال میں جو ہے وہ ان کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. 9 سال کی عمر میں ماشاءاللہ حفظ کیا اور اس کے بعد اب جو ہے وہ عالم کا کورس ماشاءاللہ اور کمپلیٹ ہونے والا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں دیگر مہمانوں سے بھی تعارف کرواؤں, آج میرے لیے بڑی مختلف بات ہے کیونکہ نارملی جنید اقبال اور میں کبھی بھی مختلف چینلز پر ہوتے ہیں, شوز میں ہوتے ہیں, یوم پاکستان کا دن ہو یا پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کریں تو ہم ایک ساتھ مہمانوں کے نشست پہ ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے سوال کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو آج مختلف سچویشن ہے کہ میں میزبانی پر ہوں, آپ ماشاءاللہ مہمان کی صورت میں ہے, تو یقیناً آج زیادہ مزہ آئے گا آپ سے زیادہ سننے میں. لیکن اس سے پہلے ایک تعارف بھی چھوٹا سا کروانا چاہتی ہوں. ڈاکٹر اعجاز میرے ساتھ موجود ہیں, یہاں پر ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے, SIUT سے آپ کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں, ذرا یوم پاکستان کا آغاز کر لیتے ہیں, ذرا خون میں ولولہ کچھ آ جائے بات سن کے, پھر آپ کی جانب آتے ہیں, SIUT کے بارے میں جانتے ہیں. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, بول کا شکریہ, فہیم بھائی کا آپ کا شکریہ, اور ہمارے راحیل اختر جو چھوٹے بھائیوں کی طرح ان کا بہت شکریہ, اور ظاہر ہے جید علماء کرام موجود ہیں بول کے ذریعے سے جہاں جہاں ٹرانسمیشن جاری ہے, سب کو میری جانب سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بات یہ ہے کہ آج کا جو دن ہے خاص طور پہ, ویسے تو ظاہر ہے 27ویں شب گزر چکی, یہ جو دن ہے نا بنیادی طور پہ یہ دن کرن ایکچولی تجدید عہد وفا کا دن, تجدید عہد وفا, اور یہ بنیادی طور پر ان لوگوں کی قربانیوں کے ساتھ عہد کرنے کا دن ہے کہ جنہوں نے اپنا خون اس دھرتی کو پلایا ہے. میرا ماننا یہ جو دن ہے نا یوم پاکستان کا, دیکھیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تو 14 اگست طے کی تھی نا, قدرت نے 27 رمضان طے کی. سبحان اللہ, ٹھیک ہے, سبحان قدرت نے 27 رمضان طے اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحفہ ملا ہے. 27 رمضان طے کی. قدرت نے جمعے کا دن طے کیا ہے. سبحان اللہ. قدرت نے رمضان المبارک کو چنا ہے. قدرت نے اس پاکستان کی بنت رمضان المبارک کے ساتھ اور 27ویں شب کے ساتھ رکھی ہے. اچھا, ایک طرف تو ظاہر تحفہ خداوندی قرآن کا نزول ہو رہا ہے, اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے یہ پاکستان کی صورت میں ایک تحفہ ہمیں عطا ہوا. اور میں پاکستان کو, اب مجھے کوئی ریجڈ کہے, کوئی مجھے آرتھوڈاکس کہے, کوئی مجھے دقیانوس کہے, سو واٹ کہتے رہے, مجھے اس کی کوئی غرض نہیں. یہ پاکستان دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, یہ حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور علامہ قمر صاحب تشریف فرمائے, میرے بزرگوں کی طرح ہیں, ان کو پتہ ہے میں اس موضوع پہ بڑا بلند بات کرتا ہوں. یہ خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس خواب کا بھی پھر تذکرہ کرتے ہیں. اچھا, اب کیوں, اب میں بتاتا ہوں نا آپ کو کیا ہے. دیکھیے ان کو کیا معلوم تھا کہ جس وقت وہ ڈائلنگ کوڈ دے رہے تھے UN ہے نا, تو وہ ہندوستان کو انہوں نے دیا 0091 اور پاکستان کو دیا 0092. ان کے تو خواب و خیال میں یہ بات نہیں ہوگی صاحب کہ انہوں نے کیا دیا ہے. ایکچولی انہوں نے نہیں دیا ہے, قدرت نے ان سے یہ کام لیا ہے. علم العادات کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ 92 لفظ محمد کا مخفف ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں سے بھی کوئی بھی پاکستان سے رابطہ قائم کرے گا, جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا توسل نہیں لگائے گا پاکستان سے رابطہ نہیں ہو سکتا. اچھا, پھر آپ پاکستان کے نقشے کو اٹھا کر دیکھیے نا, آپ ذرا اس کو عشق کی اینک لگا کے دیکھیں, آپ کو کشمیر جو ہے وہ میم کی صورت میں نظر آتا ہے, اور آخر میں سندھ میں جو ہے تال مکمل ہوتا ہے. تو لفظ محمد جو ہے وہ پاکستان کا نقشہ بنیادی طور پر بتا رہا ہے. تو ایکچولی یہ جو پاکستان ہے نا, یہ عطا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا, مدینہ سے اب آئیے, پاکستان فارسی کا لفظ ہے, پاک استان, سبحان اللہ. عربک میں اس کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو بنتا ہے مدینہ طیبہ. پاک کے معنی پاک اور مطہر, استان کے معنی رہنے کی جگہ شہر, مدینہ کے معنی رہنے کی جگہ اور شہر, طیبہ کے معنی پاک. اچھا, ریزیمبلنس آپ دیکھیے, خدا کی عزت و جلال کی قسم میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا, جس کی گرج ایک مسلمان اس کو جب ادا کرتا ہے تو محسوس کرتا ہے, کائنات محسوس کرتی ہے اس کو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریے کے اوپر مدینے کے بعد دنیا میں اگر کوئی ریاست قائم ہوئی ہے تو وہ پاکستان قائم ہوا ہے. اچھا, میں ایک بات آپ سے عرض کروں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارٹیشن ہوا, نہیں, غلط جملہ ہے, یہ پارٹیشن نہیں ہوا ہے, یہ پارٹیشن نہیں ہوا ہے, پاکستان کا ظہور ہوا ہے. پاکستان کا ظہور ہوا ہے, یہ ظہور پاکستان کا دن ہے.
مجھے جملہ بہت ذمہ داری سے ادا کرنے دیجئے. یہ نقشے پر موجود تھا, واضح نہیں کیا تھا, بنت پہلے ہو چکی تھی. اس لیے کہ اسی پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہیں سے آہستہ آہستہ سلسلہ بڑھ کے غزوہ ہند تک جانا ہے. اس پاکستان کو تیار اس لیے کیا گیا ہے صاحب, اس پاکستان کا ظہور ایسے نہیں ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یا آصف علی واصف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں ہے. مجھے جملہ ادا کرنے دے کہ صوفی برکت علی علیہ رحمہ ایک مجذوب تھے, وہ جنگل و بیابانوں میں گھومتے تھے, فیصل آباد سے تعلق تھا. تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ کہیں گے کہ ایک دیوانہ جنگل کے اندر تنکے چنتا تھا اور اپنی بڑھ کے اندر یہ کہتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی, پاکستان کی نہ میں اقوام عالم کی نہ ہوگی. اور یہ وہ وقت آ چکا ہے, یہ وہ وقت آ چکا ہے. اسی طرح سے اشفاق احمد علیہ رحمہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ پاکستان کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنے کی طرح ہے. دیکھیں جس کسی نے بھی پاکستان سے غداری کی ہے, یہ لکھ کے رکھیں جملہ میرا, جس کسی نے بھی پاکستان کے خلاف زہر اگلا ہے, پاکستان کے خلاف سازشیں کی ہیں, پاکستان سے غداری کی ہے, اس کا نام بھی تاریخ میں نہیں رہا ہے. اللہ نے جتنا بڑا مقام دیا ہو, جتنی بڑی طاقت دی ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کو صفحہ ہستی سے ایسا مٹایا ہے کہ اس کے نام لینے والے بھی موجود نہیں ہیں. پاکستان بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت ہے. کرن دیکھیں دو قومی نظریہ لوگ کہتے ہیں ایک لکیر ہی تو ہے, ایک لکیر ہی تو ہے. یہ لکیر نہیں ہے, یہ لکیر نہیں ہے, یہ آزادی کی لکیر ہے. یہ آزادی اور آزادی کے بیچ کا وہ پنجرہ ہے, یہ آزادی کی لکیر ہے. یہ بنیادی طور پر آزادی کے ساتھ عبادات کو بجا لانے کی لکیر ہے. یہ بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہونے کی لکیر ہے. یہ لکیر بنیادی طور پر بتاتی ہے کہ ایک طرف غلامی ہے, دوسری طرف آزادی ہے. اگر اس دو قومی نظریے کو سمجھنا ہے تو صرف اتنا سمجھ لیجئے, شام میں چلے جائیے کہ جہاں پر بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے, آزادی کا تصور سمجھ آ جائے گا. چلے جائیے فلسطین کے اندر کہ جہاں بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے, آزادی کا تصور سمجھ آ جائے گا. روہنگیا میں چلے جائیے صاحب کہ جہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, آزادی کا تصور سمجھ آ جائے گا. کشمیر میں چلے جائیے کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل اس وقت بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر ہماری ماؤں, ہماری بہنوں, ہماری بیٹیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے, جہاں پر نوجوانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, جہاں پر بزرگوں کو زندہ پامال کر دیا جاتا ہے. عالم یہ ہے کہ وہاں پر ہندوستان میں سونو نگم جیسا آدمی کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ مجھے اذان کی آواز جو ہے بری لگتی ہے, اس کو بند کیا جائے. تو آزادی کا تصور یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وقت میں بیٹھ کر افطار کا پروگرام کر رہا ہوں پاکستان کے اندر, پاکستانیت کی بات کر رہا ہوں, اسلام کی بات کر رہا ہوں, اللہ کی بات کر رہا ہوں, قرآن کی بات کر رہا ہوں. جب چاہتا ہوں اٹھتا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیتا ہوں. اس سے بڑی آزادی اور کیا ہوگی؟ دو قومی نظریہ بنیادی طور پر آزادی اور غلامی کا فرق ہے. اگر سمجھنا ہے تو ہندوستان کے اندر جا کے دیکھیے صاحب کہ جہاں پر انہوں نے ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو کوارنٹین کے نام پر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر دیا, جہاں پہ آر ایس ایس کے ہنڈے اور جنتا دل کے ہنڈے اور بی جے پی کے ہنڈے یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بنیادی طور پہ ہندوتوا کی طرف جانا ہے. تو 2021 تک ہم مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال کے ایک طرف کر دیں گے, اکھنڈ بھارت کے تصور کے لیے, مہا بھارت کے تصور کے لیے. تو بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر اکھنڈ بھارت کے تصور کے لیے 2021 میں اس پلان کی کمپلیشن کے لیے مسلمانوں کو نکالنا چاہتے ہیں. آپ نے ایک بات کہی ہے نا, پلیز ذرا مجھے تھوڑا سا ذرا بتانے دیجئے, کہنے دیجئے. آپ نے کہا بڑی خوبصورت بات کہ پاکستان کسی کے ساتھ کسی نے غداری کیا ہے یا پاکستان کا کسی نے برا سوچا ہے تو اللہ نے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے. تو وہ ایک ہے نا بے حس جنگلی پارٹی کا سربراہ, کیا نام ہے اس کا, مودی, ذرا دھیان رکھیں, غور سے سنیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. اور آج یوم پاکستان پہ بات ہو رہی ہے. آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ طویل وقت سے ہیں, افطار کے بعد تک ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ کہیں پر جانا ہے تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ ہم بات کریں کہ ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آنے والے تھے لیکن ان کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے. اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے, ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں. اور ایسا یو ٹی آپ کا جو ادارہ ہے وہ غریبوں کی امداد بھی بڑی زبردست طریقے سے کر رہا ہے. تو ہم دعا بھی کریں گے یہاں پر ابھی جب افطار پہ بیٹھیں گے تو ڈاکٹر صاحب کی صحت کے لیے. تو ابھی اس وقت جو یہ کرونا وائرس کی سچویشن چل رہی ہے, ٹیسٹ آپ کے یہاں بھی ہو رہے ہیں ایس آئی یو ٹی کے, کیا صورتحال نظر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, کس جانب جا رہا ہے اس وقت ہمارا یہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد؟ کوئی آپ کے پاس ایسا ہوا کہ کیسز بڑھ رہے ہوں, ٹیسٹ کے لیے لوگ زیادہ آ رہے ہوں, لاک ڈاؤن سے کوئی امپیکٹ آیا اس میں؟ دیکھیں ابھی اس بات کا کہنا مشکل ہے کہ لاک ڈاؤن سے کتنا فرق پڑا ہے, کیونکہ ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے میرے خیال میں لاک ڈاؤن کھلے ہوئے. تو ایس آئی یو ٹی میں کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے ہمارا سینٹر گزشتہ 2 مہینوں سے کام کر رہا ہے اور اس دوران تقریباً 7,500 مریضوں کو اسکرین کر چکے ہیں. اس میں سے میجورٹی تو ایسے مریض ہیں جو کہ گھر میں جا کے کوارنٹین ہو سکتے ہیں, آئسولیٹ ہو سکتے ہیں, لیکن 15-20% مریض ایسے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں اور اس میں سے کچھ بہت شدید بیمار ہوتے ہیں جن کو آئی سی یو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو گزشتہ 2 مہینے میں ہم ایسے 350 افراد کو
मरीज़ों को दाखिल कर चुके हैं जिनको इंतहाई निगहदाश्त या निगहदाश्त की ज़रूरत थी। अब आपका सवाल ये है कि इससे कितना फ़र्क पड़ा है, क्योंकि 2 महीने से तो शहर बंद था, 1 महीने में खुला है। तो अब जो हमें बुनियादी एहतियात करने की ज़रूरत है शहर खुलने के बाद, वो सारा हमारे ऊपर मुनहसर है हम किस हद तक वो बुनियादी एहतियात करते हैं, फासला, हाथ धोना, सफाई रखना। तो अगर हमने वो सारी चीज़ों पर अमल किया तो हो सकता है कि शहर खुलने के बाद जितना हमें खौफ है, ख़तरा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो फिर नहीं होगा। तो अब अल्लाह ताला से दुआ यही है कि ये कम से कम हो और लोग जो बुनियादी चीज़ें हैं एहतियात करने की, ये फैले नहीं, उस पर अमल करते रहें। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अभी जो हम सिचुएशन देख रहे हैं कोरोना की, अब मार्केट्स खुल गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुफ्ती आबिद मुबारक साहब ने ये लोगों से अपील भी की है कि अगर हुकूमत ने इजाज़त दी है, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दिया मफाद आमा में, लेकिन हम अब उसको मफाद आमा ही समझें, हम समझें कि ये खुदा न खास्ता हुकूमत को इससे कोई फ़ायदा या नुकसान, या सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं हो रहा था, ये इंसानों के लिए था। अब जबकि ये लॉकडाउन लिफ्ट कर दिया है, मार्केट्स खुल रही हैं, ईद की नमाज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अदा की जाएंगी, जुम्मतुल विदा उसकी नमाज़ें भी कल इंशाअल्लाह ताला अदा की जाएंगी। तो आप ये बताइए कि इस वक्त ख़तरा कितनी हद तक है? खुदा न खास्ता अगर एहतियात नहीं की जाती है, ये मार्केट्स खुल रही हैं, ईद हम उसी तरह से मनाएं जैसे पिछले दिनों में मनाते रहें, कितनी ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ सकते हैं, कितनी तादाद बढ़ सकती है? हमारे पास तो मेडिकली हम साउंड ही नहीं है। तो एक आप लोगों के सामने रेशो तो आ रहा होगा, कितनी हद तक ये नंबर्स बढ़ जाएंगे जो अभी 40 अबव हैं, 40,000 अबव हैं? ये देखें, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर उसमें एहतियात नहीं बढ़ती गई तो ये 2 गुना 3 गुना इससे ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क में लॉकडाउन उस वक्त खुला है जब मर्ज़ तेज़ी से बढ़ रहा था। दूसरे ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में अब वो लॉकडाउन खोल रहे हैं जब उनका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये बहुत ही ऐसी सूरत हाल है जिसमें बेहद एहतियात की ज़रूरत है, और अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है कि मर्ज़ तेज़ी से बढ़ रहा हो तो फिर हमें दोबारा ही उस तरफ जाना पड़ेगा, शायद किसी मॉडिफाइड फॉर्म में, जिसको आप स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दें, महदूद लॉकडाउन का नाम दें, लेकिन एहतियात लाजमी है। एहतियात ज़रूरी है जी, और एहतियात जैसा कि कहा जाता है कि इलाज से बेहतर है, तो ज़रूर आप एहतियात कीजिए। अगर मार्केट्स और बाज़ार खुल गए हैं तो आप, हुकूमत ने अपना काम कर लिया, अदलिया ने अपना काम कर लिया, यहाँ से आपका काम शुरू होता है। आपने एहतियात करना है, कोई आपको पकड़ कर जो है वो आपके हाथ नहीं धुलवाएगा, ना सैनिटाइज़ करवाएगा, ना मास्क लगाएगा, ये सारे काम आपने खुद करने हैं। तो खुदारा अपना ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, अपने बुज़ुर्गों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने मोहल्ले वालों के लिए भी, और अपने कलीग्स और दोस्तों के लिए भी। ये सारा काम अब आपका है, आपकी ज़िम्मेदारी है। अपनी ज़िम्मेदारी पर पूरा उतरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसीलिए इस मुल्क को जो है वो आज की रात हमें तोहफे में दिया गया है। वली खान मुज़फ़्फ़र साहब, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं हज़रत। तो आज के इस मौके पर, अच्छा डॉक्टर साहब जा रहे हैं? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। और जी जी डॉक्टर साहब अभी हैं हमारे साथ, हैं अभी कहीं जाने के लिए? हाँ अभी हैं डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ बैठे हैं अभी। तो मैं ये जानना चाहूँगा वली खान मुज़फ़्फ़र साहब कि ऐसा क्या जज्बा था वो, मतलब एक मंजर हुआ ना जुनेद भाई, लाखों लोग कट रहे हैं, अल्लाह, लाशें ट्रेनों से, ट्रेनें भरी हुई आ रही हैं लाशों से, लेकिन वो जज्बा खत्म नहीं हो रहा है कि जी बन के रहेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। जी मैं मौलाना साहब से पूछ रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि क्या जज्बा था वो, और तारीख लोग बताते नहीं है, तारीख बतानी चाहिए, तारीख बतानी चाहिए। और इसीलिए मैं आज के मौके पर ये गनीमत जानकर आप लोगों की यहाँ पर मौजूदगी, मैं उस तारीख पर ही बात करना चाहता हूँ कि उस जज्बे को दोबारा उजागर करने का वक्त आ गया है हजरत, के लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, हमारी माओ बहनों ने अपनी इज्जतें गंवाई हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए। वो जो ट्रेनें भरी भरी लाशों से आती थी, उन्हें लोगों ने उठाया है, उन टुकड़ों को, उन लोथड़ों को उठा उठा के दफनाया है, तब जाके हमें ये मुल्क मिला है जिसका आप मजाक उड़ाते हैं कि ग्रीन पासपोर्ट की क्या अहमियत है भाई, अलग से लाइन लग जाती है उसकी। तो भाई साहब हमारे लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत अहमियत है ग्रीन पासपोर्ट की, हमारा सब कुछ वही है, हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है ये, इसका हम मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, और आज हम उन्हीं कुर्बानियों पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। लोथड़ों को आपने दफन करने की बात की ना फहीम, वो लोथड़े आज भी गूगल आप करें तो आपको मिल जाएगा, पटरियों के बराबर में वो टुकड़े, वो लोथड़े, वो कटी हुई टांगे, वो छोटे छोटे बच्चों के लाशें, वो माओ के पेटों को काट कर निकाले हुए बच्चों को फेंक कर
وہ ساری کی ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں اور لوگ اسی کو بھی دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہمارا ملک اللہ پاکستان جو ہے نا یہ ایک نظریے کا نام ہے. پاکستان ایک مکتبہ فکر ہے. پاکستان ایک مذہب کا نام ہے. پاکستان ایک سوچ کا نام ہے. پاکستان ایک جغرافیائی ٹکڑے کا بھی نام ہے. اور پاکستان جدید دنیا میں قوموں میں عروج و زوال کے اس دور میں عروج کا نام ہے. یہ ترقی کا نام ہے, یہ ارتقاء کا نام ہے, یہ ازدہار کا نام ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, میں اگر زیادہ کچھ بولوں گا, میں نے لال رومال پہن رکھا ہے, ہم تو پہلے ہی سے جو ہے نا جہاد کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیے اور جہاد کے تناظر میں دہشت گردی ڈال دی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا جی. مسلمان اور اسلام والے, کیونکہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی. بے شک. اور ایمان کا معنی کیا ہے؟ امن. جس دین کے ناموں میں امن و سلامتی کے معنی پنہاں ہوں, وہ کیسے دہشت گردی کا اسلام ہو سکتا ہے؟ ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہم شکار ہیں. ہم شکار ہیں. اور ابھی سے نہیں ہے, 1947 سے ماقبل سے ہیں. ہماری لاشیں کٹی ہوئی ہیں, ہمارے لوتڑے پڑے ہوئے ہیں, ہماری بیٹیاں ان کی جنم عصمت دریاں ہوئی ہیں, ہماری بہنوں کی ہوئی ہے, ہماری ماؤں کی ہوئی ہے. عرصہ دراز سے آپ سوویت یونین کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا, صرف اس لیے وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید. کوئی ان کا کوئی جرم نہیں تھا, کوئی جرم نہیں تھا جنید بھائی, صرف ایک جرم تھا, لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہیں, تم کلمہ گو کیوں ہو, تم مسلمان کیوں ہو. یہی تھا. جب بھی ان معاملات کو دیکھا جائے, میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہاں آپ کے اس مجلس پہ جو ہم بیٹھے ہیں, ہم سنجیدگی سے لیں. بول کا یہ افطار ٹرانسمیشن, ہماری یہ مجلس کہ پوری دنیا ہمیں لے, ہم سنجیدگی سے گفتگو کریں گے کہ آپ ہمارے اوپر جائز الزامات لگاتے ہیں, آپ تھوڑا سا اس کے ریزن پہ بھی جائیے کہ ان چیزوں کا ریزن کیا ہے. ہم غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کشمیر میں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے بھی جو وہاں پہ لاک ڈاؤن کیا تھا, جو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کا اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا. ہم نے کب کہا کہ ہم ہندوستان کے جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے, صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, یا وہاں کے انسانوں کے ہم دشمن ہیں؟ لیکن آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ میرا نوجوان کیا کرے گا, کہاں جائے گا؟ آپ مجھے بتائیں, اگر فلسطین میں آپ کی لاشیں گر رہی ہیں, اگر شام میں آپ کی لاشیں گر رہی ہیں, اگر یمن میں آپ کی لاشیں گر رہی ہیں, آپ کے مکانات منہدم ہو رہے ہیں, فلپائن میں یہ ہو رہا ہے, آپ بوسنیا اور ہرزیگوینیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, افغانستان کی اٹھا کے دیکھیں, دنیا میں کتنے ممالک میں بے جا اور بلا وجہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. بالکل ایسا. اب جب یہ حرکتیں ہوں گی تو لازمی طور پر مسلم نوجوان, خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو, ان کا خون تو کھول اٹھے گا, کھولنا بھی چاہیے, اور کھولنا بھی چاہیے. اب کیا کیا جائے؟ آپ نے حالات اس طرح پیدا کیے, اقوام متحدہ ہے, سلامتی کونسل ہے, جنرل اسمبلی ہے, انہوں نے ان معاملات میں کب کون سا منصفانہ کردار ادا کیا؟ کیا انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کبھی بھی منصفانہ کردار ادا کیا ہے؟ کیا ویٹو پاور والے ممالک نے کبھی ادا کیا ہے؟ او آئی سی نے کیا کام کیا ہے؟ وہ تو آئی سی ہے. خیر آئی سی ہو گیا, درست فرمایا. خیر ان کے پاس تو اختیارات بھی نہیں ہے. جن کے پاس تو اختیارات ہیں, ہم ان کی طرف ان سے درخواست کرتے ہیں یا ان کو جو ہے متوجہ کرتے ہیں کہ آپ کشمیر میں جو اقوام متحدہ کے قراردادیں ہیں ان پر کیوں عمل نہیں ہوا؟ اب جب کل ہم اٹھیں گے یا ہمارے بچے اٹھیں گے, ہم لاکھ منع کریں گے کہ نہیں بھائی مفتی صاحب تھوڑا سا صبر کریں, تحریک لبیک والے حضرت خادم حسین رضوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ میں جا رہا ہوں, تو پھر کون روک سکتا ہے؟ آپ بتائیے کون روک سکتا ہے؟ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ وہاں انہوں نے کیا انسانیت سوز مظالم کیے. درست. خواتین کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کی سوشل میڈیا پر موجود ہے. اس سے پہلے احمد آباد میں کیا کیا تھا آپ کے علم میں؟ احمد آباد میں جو انہوں نے مظالم کیے تھے اس پر خود ہندو صحافیوں نے بہت کچھ لکھا تھا. بالکل, دہلی پہ لکھا, گجرات پہ لکھا, دہلی پہ رکھا, گجرات پہ لکھا. اور اب وہاں پہ آ گیا کرونا, تو یہاں کرونا ہے, ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, کیا کرونا کا کسی مذہب سے تعلق ہے ڈاکٹر صاحب؟
یا کسی مکتب فکر سے تعلق ہو سکتا ہے؟ اب انہوں نے وہاں کورونا کو مسلمانوں کے ساتھ باندھ دیا ہے. انہوں نے جلوس کیے تھے, مجلسیں کی تھی, اس کی وجہ سے ہاں پھیلا دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ مودی جیسا پاگل اس زمانے میں پاگل کہوں گا انیئر, کہ ایسے ایسے بے وقوف اس زمانے میں لوگوں کے حکمران بنے ہوئے ہیں, اس طرح کی جنونی, درست, ان کو کوئی عقل نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں انسانوں کی سیاست کیسے کی جاتی ہے, کیا ہوتی ہیں, بین الاقوامی اخلاقیات کیا ہوتی ہیں, سفارتی تعلقات کیسے ہوتے ہیں. اور آپ جو ہے دھڑا دھڑ کبھی مسلمانوں کو مار رہے ہیں, کبھی گالیوں پہ گالیاں دے رہے ہیں, کبھی وہ قوانین پاس کر رہے ہیں کہ جو قوانین نامعقول ہیں, کبھی مسلمانوں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. تمہارا یار بارہ مولا ہے یا کیا ہے, بارہمولہ کشمیر. نہیں وہ بھی وہ جب اس میں لوگ ان کے مارے گئے تھے, وہ ایک چھوٹی سی بچی انہوں نے کہا تھا پلوامہ میں, یار تمہارے اپنے سیکورٹی کے مسائل ہوں گے. تو اب بہت بڑا ملک ہے, لوگ کسی کو مارتے ہوں گے, ہر ملک میں ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں ہمارے بچے بعض مرتبہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. درست فرمایا. اور پھر وہ جس بات کا تذکرہ میں نے کیا تھا, وہاں پر ہندوستان میں ہوا یہ تھا کہ ایک مولوی صاحب کو اٹھا لیا تھا کہ اجتماع انہوں نے کروایا اور اجتماع کی وجہ سے کورونا پھیلایا ہے پورے بھارت میں, یعنی کہ غالباً 52 صوبے ہیں, اور اس میں پورے کے پورے میں مولویوں نے اجتماع کیا اور پھر اس کے بعد اس کو پھیلا دیا. یہ نیچ سوچ ہے. میں اس پہ کرن اتنا ہی کہوں گا کہ جیسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کہ مکہ کے مشرکین نے اہل ایمان کو نکال دیا تھا 1947 میں, اسی طرح ہندوستان کے مشرکین نے مسلمانوں کو نکالا بھی, مارا بھی, ان کے املاک بھی چھینے, ان کے املاک کو جلایا بھی, ان کو نقصان بھی پہنچایا. اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ مدینہ کامیاب ہوا اور اس نے پھر اس مکے کو فتح کیا, اور پھر انہوں نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم, ہم بھی یہی کریں گے. اور یہ ایک دن یہ غزوہ ہند ہو کے رہے گا, اور یہ پاکستان یہ ہندوستان کو فتح کر کے رہے گا. میں بالکل اسی پر میں آصف سعید صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا. پھر جنید بھائی جو ہیں انہیں تو اس موضوع کے اوپر اتنا عبور حاصل ہے کہ ان کے مقابلے میں تو جو ہے وہ پھر کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کرنا, تو ہم تو جنید بھائی کے پاس آئیں گے. لیکن یہ دیکھیں جن سازشوں کی طرف ابھی مولانا صاحب نے اشارہ کیا ہے, یہ سازشیں صرف ہندوستان میں تو نہیں ہو رہی, یہ سازشیں پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں, پاکستان سے باہر رہ کر پاکستان میں کروائی بھی جا رہی ہیں. اور یہ اس بات کا کریڈٹ میں آپ سب لوگوں کی موجودگی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ضرور دینا چاہوں گا کہ آئین پاکستان جب بن رہا تھا تو اس ٹولے کو اٹھا کے باہر کر دیا گیا تھا اسلام سے اور مسلمانوں سے, جنہوں نے اب یہ سازشی عمل پاکستان میں پھیلانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں. اور یہ کہتے ہیں نا وہ چیزیں لے رہے ہیں, مطلب بیٹھے چیزیں لے رہے ہیں, بیٹھ کے باہر بیٹھ کے جو ہے وہ چھیڑ رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں کہ اب کچھ ہو اور ایسا پاکستان کا, ایسا مسلمانوں کا ایک ایسی شکل سامنے آئے کہ جس سے لوگ اس پہ تنقید کر سکیں کہ نہیں مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں, پاکستانی تو ایسے ہوتے ہیں. اگر اجازت دے تو کیونکہ آپ نے ڈریس کوڈ آج اس طرح کا پہنا ہے, تو اس وجہ سے بھٹو صاحب کو 1973 کے آئین کی وجہ سے جو کچھ الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے دین کے لیے اس آئین کے اندر کام کر دیا, بے شک انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سب سے بڑا سیکولر لبرل ان کو کہا جاتا تھا, اور اس وقت صوفیہ کرام نے ان کو ولی اللہ بھی کہا ہے. بالکل اس بات پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بے شک اس بات پہ سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے ایسا قانون پاس کروایا جس نے 100 سال کے مسئلے کو حل کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حضرات نے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی ہے. مختصر وقت میں یہی کہوں گا کہ پاکستان جب اللہ کی ایک نعمت ہے تو اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی قائم و دائم رہے, اور ہم میں سے ہر بندہ یہی چاہتا ہے, ہماری نسلیں بھی یہی چاہتی ہیں, تو قرآن سے پوچھ لیجئے. قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. پاکستان کی فلاح و بہبود اگر ہم چاہتے ہیں, پاکستان کو دوام چاہتے ہیں, یہ اللہ کی جو نعمت عظمہ ہے, تو ہم کو شکر ادا کرنا پڑے گا. اور شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو شکر کی رسی سے باندھ لو. اگر شکر کی رسی سے باندھ لو گے تو یہ نعمت تمہارے پاس رہے گی, اور ناشکری کرو گے تو یہ نعمت چھن جائے گی. در حقیقت ہم کو غور یہ کرنا ہے کہ پاکستان کا جو مقصد تھا, نظریہ پاکستان, کیا اس کو ہم نے نافذ کر دیا؟ کیا اعلاء کلمت الحق کے تمام کام ہمارے حکمرانوں نے کر دیے؟ کیا حرام کو حرام جانا, جن چیزوں کو اللہ رسول نے منع کیا, جس کے لیے 20 لاکھ سے زائد ہمارے لوگ کٹ گئے, مر گئے, جو آپ نے بھی بتایا, جنید بھائی نے بھی بتایا, گوگل پر آپ لکھیں تو سب معلوم چل جائے. جس مقصد کے لیے, کیا ان روحوں کے ہم مقروض نہیں ہیں؟ آج وہ روحیں ہم سے یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم نے اپنی عصمت دری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نظریہ پاکستان کے لیے کروائی, تو اسی پاکستان میں تم کرپشن کرتے ہو,
کسی پاکستان کے خلاف رہ کر کھاتے بھی اس کا ہو، رہتے بھی یہیں پر ہو اور اسی کے خلاف بولتے ہو. ہم نے دنیا کا سفر کیا ہے، آپ نے جو دونوں حضرات نے اشارہ کیا، میں نے پورے یورپ کا سفر کیا ہے اور میں نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ لے کر جب وہ ایئرپورٹ پر کھڑے رہتے ہیں تو وہ نہ جانے اپنے آپ کو ایسے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں. اور اللہ کی عزت کی قسم ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کے صدقے سے ہمیں وہ ملک دیا ہے جس میں ختم نبوت کی بھی بات ہوتی ہے، جس میں آزادی سے نماز بھی پڑھی جاتی ہے. اور محمد جو انہوں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو، وہ ان کو سلام ہم دونوں ہاتھ سے پیش کرتے ہیں. انہوں نے خود بھی یہ کہا تھا کہ میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے مگر جو میں یہ قانون بنا کے جا رہا ہوں، اگر رب نے فضل فرمایا تو اس کی برکت سے اللہ مجھے بخش دے گا. ہوں تو میں بڑا گناہگار، میرا رب مجھے اس پر بخش دے گا. تو ہمیں پاکستان کی قدر کرنی ہے. جب ہم نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو یہ نعمت ہم سے چھن جائے گی اور حالات اسی طرف جا رہے ہیں. لگتا ہے ایسا ہی کہ پوری قوم نہ قدری کر رہی. اللہ تعالیٰ میں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اب ہم سے جو ہے وہ اجازت لینا چاہ رہے ہیں، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ اگر آپ، وہ کیمرہ ہے آپ کا، اگر آپ ناظرین سے کوئی میسیج دینا چاہیں اس کرونا کے حوالے سے یا SIUT کے حوالے سے تو ضرور جو ہے وہ آپ کچھ فرمائیے گا. ایک چھوٹی سی بات ابتدا میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کے لیے بہت مبارک دن ہے. تو ہم نے ملک تو حاصل کر لیا، لیکن جس محنت کی اور انفرادی طور پر، اجتماعی طور پہ جتنی ہمیں کرنی چاہیے، جس منزل پر ہم پہنچ سکتے تھے ان سالوں میں، ابھی تک ہم وہاں پہنچ نہیں پائے. تو ہمارے پر بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ملک حاصل کرنے کے بعد ہم اس منزل تک پہنچ جائیں جس کے لیے یہ ملک بنا گیا ہے. اور ایسے مبارک دن کے موقع پر عوام کو یہ چاہیے کہ اتنا کڑا مشکل وقت ہے، انسانیت کا امتحان ہے اس وبا میں، تو جس طرح سے بھی ہو انسانیت کی مدد کریں. اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون لوگ ضرورت مند ہیں. کسی بھی طرح سے مدد ہو سکتی ہے، مالی طور پہ بھی ہو سکتی ہے اور مختلف طریقے ہو سکتی ہے. علاج کی صورت میں سہولت فراہم کر رہے ہیں جو لوگ، ان کی مدد کریں، ان کو سہولت فراہم کریں. تو یہ بہت بڑا کام ہوگا ایسے مبارک موقع پر. بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. تو وہ مخیر حضرات جو کر سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بھی ضرور اس ادارے کے لیے کریں تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے. آپ کے توسط سے بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ موجود تھے. یوم پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آج ہمارا سارا دن ہم جشن آزادی منا رہے ہیں. تو یہاں جشن آزادی کے موقع پر میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں. بہت سارے مفکرین، بہت سارے مفسرین، بڑے تاریخ دان لوگوں نے یہ بات کہی ہے، یہ بات لکھی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ جن کا 1 سال کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو قائد اعظم کے بارے میں لکھا کہ اگر وہ تھوڑا سا اور جی جاتے تو پاکستان ایسا نہ ہوتا جس حالت میں آج موجود ہے. وہ پاکستان جو آزاد ہوتے ہی اپنے قدموں پر کھڑا ہے کہ ایک ملک کو قرض دے رہا ہے، ایک ملک کو قرض دے رہا ہے. جرمنی کو قرض دیا تھا نا پاکستان نے آغاز میں، اور آج ہم اس حالت میں ہیں کہ ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ تقریباً کچھ کیلکولیشن بنتی ہے 93,000 روپے کی، وہ مقروض ہوتا ہے اور یہ مزید سود کے ساتھ ساتھ اب آگے بڑھتا جا رہا ہے. آج وہ وقت ہے. تو قائد اعظم صاحب اگر رحمۃ اللہ علیہ اگر کچھ مزید جی جاتے تو آج پاکستان ایسا نہ ہوتا. تو آپ نے جو بات کی نا، اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں جو آپ نے کہی نا ابھی، کہ یہ بات جو آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہی کہ اگر اور جی جاتے تو ایسا ہوتا. اگر ان کی بیماری کے بارے میں انگریزوں کو یہ پتہ چل جاتا، وہ بیماری چھپا رکھی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح نے بیماری چھپا رکھی تھی، اگر پتہ چل جاتا تو اس خوف سے نہیں بتلائی اپنی بیماری کے بارے میں، کسی کو نہیں بتایا، صرف ان کے ڈاکٹر اور ان کی بہن کو معلوم تھا کہ اگر یہ جد و جہد پتہ چل جائے کہ میں بیمار ہوں تو یہ گورے جو ہیں یہ آگے بڑھا دیں گے اور یہ آزادی رک جائے گی. تو اس قربانی کو بھی جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی صاحب نے، تو میں انہیں خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم. جشن آزادی مبارک. کیسے ہیں حضرت آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. جب تک آپ کے مائک لگ رہا ہے تب تک میں جنید بھائی کی جانب آ جاتا ہوں کہ جنید بھائی ایسے ملا ہے پاکستان. کس موضوع پہ کلام؟ اتنے سارے موضوعات چھیڑے میں. سر موضوع تو چھوڑ دیں، سارے موضوع چھوڑ دیں. میرے سارے انٹینے کھلے ہیں. صرف پاکستان، صرف پاکستان کو پاکستان ہے، سب چھوڑ دیں. نہیں پاکستان سے ریلیٹڈ. جنید میں چاہ رہی ہوں کہ جو انہوں نے بات کی نا مقروض ہونے کی، تو جو وہ مقروض ہم ہیں کہ ہم قائد اعظم کا وہ قرض جو قائد اعظم نے ہم پر رکھا ہے کہ ہم نہیں اتار سکتے. دیکھیے مسئلہ پتہ ہے، کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے اندر. وہ ہے نا کہ اے وطن یہ کیسے دھبے در و دیوار پر ہیں، کس شقی کے تماچے تیرے رخسار پر ہیں. اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے؟
غرفہ و بام و شبستہ میں اندھیرا کیوں ہے؟ اللہ درد پلکوں سے لہو بن کے چھلکتا کیوں ہے؟ ایک ایک سانس پہ تنقید کا پہرا کیوں ہے؟ کس نے ماں باپ کی سی آنکھ اٹھا لی تجھ سے؟ اے وطن چھین لی کس نے تیرے کان کی بالی تجھ سے؟ دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہم دے دیتے ہیں. بے شک قائد کے قاف کو سمجھ نہیں سکتے, نہیں, اوقات ہی نہیں ہے ہماری, اوقات ہی نہیں ہے. نہیں ہے جی. میں آپ کو سچ بتاؤں, اچھا تعریف وہ ہے جو دشمن کرے. اب سنیے جملہ, اور یہ تاریخی جملہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ نہرو کی بہن نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی ہوں, 100 نہرو ہوں اور 100 پٹیل ہوں, اور ہمارے پاس صرف کانگریس میں ایک قائد اعظم ہوتا, محمد علی جناح ہوتا, تو ہم پاکستان کبھی بننے نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قائد اعظم جو ہیں وہ سینکڑوں گاندھیوں پر, سینکڑوں پٹیلوں پر, سینکڑوں نہروؤں پر بھاری تھے. اچھا, جو بات قربانیوں کی ہو رہی تھی اور مولانا جو ہیں وہ اسلاموفوبیا کی بات کر رہے تھے, اب یہ اتنے سارے موضوعات ہیں, اس پہ بات ہونی چاہیے. دیکھیں قربانی, پرابلم ہماری سب سے بڑی کیا ہے کہ آج ہم بچوں کو کتب میں قربانیاں پڑھا ہی نہیں رہے. بالکل نہیں پڑھا. ہم صرف روا روی میں ایک جملہ ان کو بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی اس جملے کو پڑھ لو کہ 20 لاکھ جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. یہ 20 لاکھ جانوں کے نذرانے کرن تھے کیا, تھے کیا؟ یہ کسی نے پوچھا, کسی نے بتایا؟ بتانے والے بتاتے نہیں, پوچھنے والے پوچھتے نہیں. صرف 52 لاکھ مشرقی پنجاب سے ہجرتیں ہوئی ہیں, 52 لاکھ. اس وقت انتہا پسند ہندو, اس وقت کے انتہا پسند سکھ, اس وقت ان کی پولیس, ان کی اسٹیٹ اپنی تمام تر مشینری کے ساتھ, تمام تر ہتھیاروں کے ساتھ, تمام تر مشین گنز کے ساتھ, نیزوں کے ساتھ, تلواروں کے ساتھ, تیروں کے ساتھ, بموں کے ساتھ, اسٹین گنوں کے ساتھ, برین گنوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف تھے. اور عالم یہ تھا کہ مسلمان جہاں ملتے تھے ان کو چیر دیا کرتے تھے. مسجدوں کے اندر قرآن پاک کے اوراق کو جلایا گیا. یہ پارٹیشن کے بعد کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. عورتوں کے پیٹ میں بتا رہا ہوں, اب سنیے مجھ سے ذرا. یہ پاکستان کی تاریخ ہے, یہ جانی چاہیے لوگوں تک کہ مسجدوں کے اندر قرآن پاک کے اوراق جلائے گئے, قرآن پاک کے اوراق میں سود سلف لائے گئے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی, ان کی تضحیک کی گئی ببانگ دوہل. آج اس پاکستان کے اندر میں یہ دعوے سے جملہ ادا کر رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر بات آ جائے, خدا کی عزت و جلال کی قسم 22 کروڑ لوگ کھڑے ہو جائیں گے ناموس رسالت پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے. اور وہاں عالم یہ تھا کہ ناموس رسالت کا معاملہ تھا اور مسلمان اس وقت بول نہیں پاتا تھا. مساجد کے اندر سور چھوڑے گئے, مساجد کے اندر کتے چھوڑے گئے. یہ پارٹیشن کی بات کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. عالم یہ تھا کہ عورتوں کو زندہ درگور کیا گیا, عورتوں کے سینے کاٹے گئے, سینے کاٹے گئے. بچوں کو, نوزائیدہ بچوں کو جو پیدا ہوتے تھے ان کو نیزوں کے اندر پرونے کے بعد ان کی ماؤں کے سامنے دیواروں پر ٹھوکا گیا ہے. جو بچے نوزائیدہ پیدا ہوتے تھے ان کی گردنوں کو کاٹنے کے بعد ان کو اوندھا کر کر, ان کا خون نکال کر ان کی ماؤں کو پلایا گیا ہے. جو بچے چھوٹے چھوٹے تھے ان کے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کی ماؤں کے منہ کے اندر وہ گوشت کے ٹکڑے ڈالے گئے کہ ان بچوں کو کھاؤ, ان کے ٹکڑے کھاؤ. عالم یہ تھا کہ جو بزرگ ہوتے تھے ان بزرگوں کے ٹانگوں کو کاٹ دیا جاتا تھا, ان بزرگوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا تھا, اور ان کے دھڑ کو اسی انداز سے جو ہے سڑک کے اوپر چھوڑ دیا جاتا تھا, اور وہ تڑپتے پھڑکتے ہوئے مر جایا کرتے تھے. عالم یہ تھا کہ ایک شخص, ایک شقی القلب تھا. تاریخیں بتاتی ہے, پاکستان کی پارٹیشن کے بعد کی تاریخیں بتاتی ہے کہ جس وقت وہ پارٹیشن ہو رہی تھی یا ہو گئی تھی تو 100 بچے ایک شخص نے باقاعدہ جمع کرنے کے بعد ان کو مفتی صاحب آگ لگا دی. 100 بچوں کو ایک جگہ مجتمع کر کے آگ لگا دی. یعنی یہ عالم تھا کہ بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے کاٹ دیا جاتا تھا. عورتوں کی عصمت دری کا معاملہ سن لیں, میری آپ کی مائیں بہنیں, میری آپ کی مائیں بیٹیاں, یعنی فہیم بھائی سنیں جملہ نہیں, یہ آپ کے بچوں تک تاریخ جانی چاہیے. یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. یہ جو پاکستان ہے نا, یہ بھمبوڑنے کی شے کا نام نہیں ہے. اسے گالیاں دیتے ہیں نہیں, سنیں مجھ سے, یہ پاکستان جو ہے لوٹنے کا نام نہیں ہے. یہ پاکستان وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ اپنی نسلوں کو ایلیٹ کلاس میں پروان چڑھائیں, 2% اشرافیہ جو اس پاکستان کے اوپر رول کرے, اس کے جسم کو بھمبوڑے. اس پاکستان کو سمجھنا ہے تو اس تاریخ کو, ان شہداء کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا. ہماری مائیں جو تھیں, ہماری بہنیں جو تھیں, ہماری بیٹیاں جو تھیں, آپ کو پتہ ہے وہ اپنی عصمتیں بچانے کے لیے ان کو کہا گیا تھا کہ اگر نعرہ تکبیر کی آواز آ جائے تو ہمارے پاس آ جانا, ورنہ دریا میں چھلانگ لگا لینا. اور تاریخیں بتاتی ہے کہ عزت بچانے کے لیے باپ نے اپنی بیٹی کا مفتی صاحب خود قتل کیا, بھائی نے اپنی بہن کا خود قتل کیا کہ عزت بچ جائے. اور ایک جملہ اور سن لیں, عید کے بعد, یعنی یہ 27 رمضان کو پاکستان بن گیا, پہلی عید آئی, جالندر کو کیسے بھلا دیں گے آپ, برہنہ رقص کروایا گیا میری ماؤں بہنوں کو. یعنی عید کی نماز ہوئی ہے, سجدے کے عالم میں مسلمان بھائی گئے, سجدے کے عالم میں ان کو کاٹا گیا, ان کی گردنوں کو کاٹا گیا, ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو گھر سے نکالنے کے بعد کہا گیا کہ اب اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنے شوہر کو, اپنے بیٹے کو عید کی مبارکباد دو.
اور یہاں ختم نہیں کیا, ان کے کپڑے اتارے, ان کو برہنہ کرنے کے بعد کہا کہ اب ان کے اوپر رقص کرو اور ان کی مبارکبادیں دو. یہ امرتسر سے جس ٹرین کی آپ بات کر رہے ہیں, ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں سائیکل کے اوپر اسٹیشن پر پہنچا تو مجھے آواز آئی کہ جی مہاجرین کی ٹرین آ گئی ہے, تو میں بھی فرت محبت کے اندر چلا تو مجھے ایک بو سی محسوس ہوئی, بھپکا آیا بو کا. میں نے سائیکل چھوڑی ہے اور میں آگے بڑھ کے اس ٹرین کی طرف گیا ہوں, تو کہتے ہیں کہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا. وہ ٹرین خون سے لت پت تھی, خون سے لت پت تھی. میں نے بوروں کے بورے, کٹے ہوئے سروں کے دیکھے ہیں, کٹے ہوئے اعضاء کے دیکھے ہیں, بچوں کے سر لٹکے ہوئے تھے, بچوں کے ہاتھ لٹکے ہوئے تھے, ان کی ٹانگیں لٹکی ہوئی تھی, اور عالم یہ تھا کہ کوئی ایک شخص جو ہے اس ٹرین کے اندر زندہ نہیں تھا. اس طرح سے پاکستان بنایا آپ کا. یہ جو 20 لاکھ جانے ہیں نا, جانے انہوں نے اپنا خون اس سرزمین میں پلایا, تو آج یہ آپ کو سرسبز پاکستان نظر آتا ہے. پاکستان کسی نے تحفے میں نہیں دیا, بالکل بھی کسی نے آپ کو ہدیہ نہیں کیا ہے, کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا, کسی نے آپ کو اوور دی کپ آف نہیں دیا ہے. اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے میری ماؤں نے, میری بہنوں نے, میری بیٹیوں نے, میرے بھائیوں نے, میرے بزرگوں نے, ہر اس شخص نے جو پاکستان بنتا دیکھنا چاہتا تھا قربانی دی. اس کی وجہ, اب وجہ آخری جملہ سن لیں, چونکہ یہ خواہش مصطفیٰ تھا, یہ خواہش مصطفیٰ ہے, یہ مدینہ الثانی بننا تھا, اور یہاں سے غزوہ ہند ہونی ہے. اسی وجہ سے جو ہے ان قربانیوں کو دے کر پاکستان کی زمین کو زرخیز کیا گیا کہ کل اس کو اس کے لیے تیار کیا جائے. یہی ہے بالکل. آپ نے جنید بھائی جو بات آپ نے کہہ دی ہے, میں اس کو اس وقت سنبھال نہیں پا رہا ہوں. جو بات آپ نے کہی ہے نا, یہ صرف ان لوگوں کے لیے, یہ جملے ان لوگوں کے لیے ادا ہوئے ہیں جو پاکستان کی قدر نہیں کرتے, جو پاکستان کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس مل گیا ہے, اور ملا بھی تو ایسے ہے کہ بس انڈیا بن رہا تھا تو انہوں نے کہا چلو پاکستان بھی بنا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا نہیں ہوا. خدا کی قسم جو انہوں نے بتایا ہے, سننے کے لیے حوصلہ چاہیے. ہم نہیں سن سکتے تھے, میں نے 2 بار کوشش کی جنید بھائی کو روکنے کی, نہیں سن سکتے یہ باتیں. اور جن لوگوں نے دیکھی ہیں, جن لوگوں پہ گزری ہیں, ان کا کیا عالم رہا ہوگا اس بارے میں, یہ صرف آپ تصور ہی کر سکتے ہیں. عمران بھائی نے ابھی جوائن کیا ہے. میں چاہوں گا کہ آج ہم پاکستان پر ہی بات کر رہے ہیں کیونکہ یوم پاکستان ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے آپ بھی اپنے تاثرات پاکستان کے لیے. ہم پاکستان کی قدر کرنا بھول گئے ہیں, خدا کی قسم. ہم نعمتوں کا قدر, جیسے کہ بات ہو رہی تھی کل ہماری, کہ نعمتوں کی قدر جب کھو دیں گے تو وہ اڑ جائیں گی, تو ہم نے قدر کھو دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. پہلے تو ظاہر ہے کہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس میں پاکستان کی آزادی سے متعلق, اور اللہ نے ہمیں آزاد ملک عطا فرمایا, تو اس کی آزادی کے اللہ پاک ہمیں قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے. جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں قدر نہیں اس کی, تو ابھی جب جنید بھائی یہ واقعات وہاں کے ذکر کر رہے تھے تو میری والدہ کا بھی سمجھیے کہ ایک واقعہ ایسا مجھے یاد آ رہا تھا ان کی باتیں سن کے, کہ میرے نانا نے پہلے رشیا سے ہجرت کی, بخارا سے, بخارا جب قبضہ ہوا تو بخاری سے میرے نانا سید تھے ماشاءاللہ, ہجرت کر کے وہ انڈیا آئے. وہاں انڈیا ہجرت کر کے آئے تو پھر وہاں ہندوستان میں شادی ہوئی. تو میری والدہ کی جب ولادت ہوئی, میری والدہ سب سے بڑی بیٹی تھی ان کی, تو جب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا, جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ, تو اس میں میری والدہ اس وقت بالکل گود کی بچی تھی. تو وہ جب جلاؤ گھراؤ گھر تک آگ لگی تو والدہ پیچھے رہ گئیں اور سب نکل کے بھاگیں سامان سمیٹ کے. تو اس وقت وہ ہوتی تھی تھوڑی سی ایب نارمل تھیں, منی ان کو ہم کہا کرتے ہیں منی, میں نے بھی ان کو بچپن میں دیکھا, تھوڑی سی ایب نارمل تھیں. تو وہ کہنے لگے ارے وہ میری امی کا نام لے کے کہنے لگے کہ حبیبہ تو پیچھے رہ گئی, وہ بھاگ کے آگ میں کودتی ہوئی گئی, تھوڑی مجذوب ٹائپ کی تھی, وہ آگ میں کودتی ہوئی گئی اور میری امی کو اٹھا کے لے آئیں, اور قافلے کے ساتھ والدہ یہاں پہنچ گئی ماشاءاللہ. تو وہ داستان امی خود بھی کبھی سناتی تھی حیات کے اندر, زندگی کے اندر. بہرحال تو یہ بڑی قربانیوں کے بعد اللہ پاک نے ملک ہمیں عطا فرمایا, اور مزید اس قربانی کے بعد جب آگے اللہ پاک کو خدمت لینی اس ملک سے, اللہ پاک ہی جانتے ہیں بہتر. جنید بھائی جو کہہ رہے تھے کہ اس وقت ظلم و تشدد کے ذریعے برہنہ کر کے ایک دوسرے کے سامنے رقص کروایا گیا اور عزت پامال کی گئی, میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ اب ایک اس دوسرے طریقے سے ہماری اس قوم کو برہنہ کرنے میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں, اور کس طریقے سے وہ میڈیا کی آنکھ سے ایسی چیزیں دکھا کے کہ جس میں خوش اسلوبی کے انداز میں ہماری قوم کو یہ پیغام وہ لوگ دینا چاہتے ہیں کہ نیم اوریاں ہونا یا اس طرح کے لباس پہننا کہ جس سے ہماری اسلامی اقدار و مجروح ہوں, وہ اس کو آہستہ آہستہ کیا بلکہ بہت تیز سے ایسا پروموٹ کیا گیا کہ آج ایک کمپلیٹ لباس پہننا یا ایک اچھا مہذب لباس پہننا, کورڈ ہونا, وہ ایک دقیانوسی سمجھا جاتا ہے, یہ بڑے بیکورڈ ہے, یہ آکورڈ سے سمجھا جاتا ہے اس کو. تو یہ ایک انہوں نے, بلکہ کسی نے کہا بھی تھا گاندھی کے خاندان کی کسی خاتون نے, کہ ہم نے تو پاکستان کو ویسے اپنی فلموں کے ذریعے سے فتح کر لیا ہے, تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے. سونیا گاندھی نے کہا تھا یہ, گھر میں بھجن بجوا دیے. اور آج ہوتا ہی یہ واقعتاً کہ انڈین موویز کو دیکھ کے جو ہمارا کلچر چینج ہوا ہے, تو سوشل میڈیا وہ ساری اب راز کھولتا ہے کہ اس کے اندر ہماری جو صورتحال ہے, اور ٹک ٹاک جیسی چیزیں, اس طرح کی چیزیں, اس کے اندر جو ہماری جنریشن چھوٹے چھوٹے بچے ناچ رہے ہیں, اور اس پر اسٹوریاں لگ رہی ہیں, اسٹیٹس لگ رہے ہیں, اور فخر سے والدین لگا رہے ہیں کہ جی
ڈانس کی تربیتیں ٹریننگ گھر کے اندر چل رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں کہ پاکستان یہ اس لیے نہیں بنایا گیا تھا. اس پاکستان کو جو بنایا گیا اتنی قربانی دینے کے بعد وہ صرف ایسے نہیں کہ یہاں پہ آ کے انجوائے کرنا ہے اور ایک لبرل کا اپنے اوپر لیبل لگا کے خوش زندگی گزارنا. یعنی صاحب ہماری جو سوچ ہے وہ آج بھی مقید ہی ہے, مقید ہے, سوچ آج بھی قید ہے. ملک آزاد ہو گیا ہے, ملک آزاد ہو گیا, اور جس مقصد کے لیے لیا تھا اسلام کے لیے وہ اسلام پریکٹیکلی آج بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہاں جو مذہبی طبقات ہیں, مذہبی حضرات ہیں, ان کی اپنی اپنی خدمات ہیں. تمام مسائل کے اپنے اپنے جو مذہبی ادارے ہیں وہ حضرات اپنے طور پہ خدمات کر رہے ہیں, وہ ایک الگ سرمایہ ہے. باقی عمومی طور پہ عوام الناس میں جو ایک ہونا چاہیے کہ جی پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم سکون سے یہاں پہ اسلامی اقدار کی قدر کریں, وہ چیز یہاں پہ بالکل ختم ہو چکی ہے. جو ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ترانہ بھی نہیں آتا جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں جو پاکستان کو چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں, انہیں قومی ترانہ تو درست آتا نہیں. میں کلیانی صاحب کی بات کو یوں آگے بڑھاؤں گا جس طرح جنید بھائی نے جو نقشہ کھینچا ہے. میں کراچی یونیورسٹی میں جب جاتا ہوں تو وہاں پر ایڈمن بلاک میں جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی تصاویر لگی ہوئی ہیں اس منظر کی کہ جب وہ بیل گاڑیوں پر, اونٹ گاڑیوں پر آ رہے ہیں اور وہ جو لاشیں پڑے ہوئے ہیں, اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے رو رہا ہے اور ماں مری ہوئی ہے اور وہاں پر اس بچے کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اور وہ تمام چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھ کر وہ تصویر ہی ہم کو سمجھا دیتی ہے کہ پاکستان بنا کیسے ہے. اور سچی بات تو یہ ہے ہماری اتنی خوش نصیبیوں کے بعد بدنصیبی یہاں پر ہوئی کہ ہم گورے انگریزوں کی غلامی سے کالے انگریزوں کی غلامی میں آ گئے. اور یہ ہمیں جو ہمیں جدوجہد کرنی ہے وہ ان کالے انگریزوں کی غلامی سے نکل کر اور اپنی سوچ کو آزاد کرنا ہے تاکہ ہم پاکستان کو آگے لیں. وقت ہمارے پاس جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. میں چاہوں گا آپ سب لوگ جو ہے وہ اپنے تھوڑے تھوڑے سے جو ہے وہ رائے, ولی صاحب اور چند سیکنڈز ہی ہیں آپ اور پھر میں تو اس میں یہ کہوں گا کلیانی کہ ہمیں کرنا کیا ہے, کہ ہمیں کرنا کیا ہے. میرا کام, آپ کا کام, ہم سب کا جو اسٹیج ہے اس اسٹیج سے ہم پاکستان کا صحیح امیج آگے لے جائیں. درست, بہت تاکہ ہم جو فرقوں میں یا کسی کو کہیں بھی کوئی جو ہے نا احساس کمتری نہ ہو. جی سب ایک ساتھ ہیں, علامہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. علامہ صاحب آپ کا آخری میسج. خوشی کے ساتھ اس بات پر افسوس بھی ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بھی ہے اور یہ بھی ہیں. جی ہم کیوں نہیں ہیں, ہم کیوں نہیں ہیں. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مجھے یہ الفاظ جو ہے نا یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں. درست. اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری آج بھی سوچ الگ ہے. یہ ہم سے پاکستان بنا تھا, یہ میرے اور تیرے سے نہیں بنا تھا, بڑی 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 یہ ہم سے بنا تھا. جب الہ آباد میں علامہ اقبال نے, اور اس کے بعد پھر میں شارٹ کر کے 3 جملوں میں خالی ایک بات کہتا ہوں کہ جب قائد اعظم نے کہا کہ کیسے, تو پہلا جملہ راجہ محمود آباد نے کہا کتنے چاہیے. 90 کروڑ کا چیک, پہلا چیک راجہ محمود آباد نے دیا تھا قائد اعظم کو, یہ لکھیے. حیدرآباد دکن اسٹیٹ بینک میں آج بھی جائیے تو آج بھی وہ اسٹیٹ بینک مقروض ہے جی, ان کا مقروض ہے, ان کا بے شک. سر آدم جی مقروض ہے جی, آج بھی مقروض ہے. یہ مت کرو یہ باتیں. میں آج پھر تم کو 3 جملوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ جملے یہ باتیں نہیں ختم کرو گے خود بھی تباہ ہو جاؤ گے, تمہاری تہذیب بھی ختم ہو جائے گی. درست. ماضی کی طریقے سے دیکھو, آج مطلب سلطنت عثمانیہ اتنی بڑی طاقت تھی, صرف تم نے آپس میں ایک دوسرے کی بنیاد, اسی بنیاد کے اوپر درست ختم کر دیا تم نے. آج کیا چاہتے ہو اپنے ملک کو, آج صرف اتنا کر لو کہ اپنے درمیان سے یہ ختم کر دو, ٹھیک ہے نا. یہ فرقہ واریات, یہ رنگ و نسل, یہ بےہودگیاں ختم کر دو. اور میں ایک جملہ اگر اس پہ کہہ دوں نا, جی ایک ہے دین اللہ, ایک ہے دین ملا. بے شک. میں دین ملا کو ختم کر دو بھائی, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا نفاذ ہو جائے بس. سمجھے نا, اس محبتوں کے ساتھ آپ اس کو چلو لے کر کے, تاکہ بالکل بریک پہ جا رہے ہیں. عابد بھائی میں اس میں یہ بات کہوں کہ لوگ کہتے ہیں سحری میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. بتائیں آپ کمپلیٹ کریں. آپ بات کمپلیٹ, وقفہ 1 منٹ بعد لے لیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں حضرت, میں سحری میں کیا بتا رہا ہوں, سحری میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. اب اس میں یہ ہے کہ علماء کا کردار اس وقت جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, مولانا عبدالحامد بدایونی,
مولانا جماعت علی شاہ، پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ 100 برس کی عمر پائی، مولانا 5 لاکھ مرید دیے تھے، 5 لاکھ مرید دیے تھے، 5 لاکھ مریدین انہوں نے تحریک آزادی میں دیے. اور جب آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی جناب، جب اس میں لاکھوں لاکھ لوگوں نے، قطع کلام کی معذرت، چونکہ بات آپ نے پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی فرمائی تو ریکارڈ پہ جانی چاہیے کہ یہ آپ وہ شخصیت ہے جنہوں نے قائد اعظم کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے. جب ان کو کافر اعظم کہا جاتا تھا نا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے فرمایا تھا اللہ کا ولی ہے. اور آپ نے ایک اور جملہ کہا تھا کہ جس نے مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا. جماعت علی شاہ ہوتی رہے گی اور ہوتی رہے گی، لیکن ہم اس مٹی کا قرض کبھی ادا نہیں کر سکتے. پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.